لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں اور ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم سنانے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی اور کرم نوازی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان بھی بہت بڑا تحفہ عطا فرمایا، اپنا قرآن بھی بہت بڑا تحفہ عطا فرمایا. دونوں تحفے ایسے ہیں کہ جو ان سے فائدہ اٹھا لے اس کی زندگی دنیا کی بھی بن جائے گی، آخرت کی بھی بن جائے گی. جب وہ بے زبانوں کو زباں دیتا ہے، جب وہ بے زبانوں کو زباں دیتا ہے تو پڑھنے کے لیے انہیں قرآن دیتا ہے، اور جب وہ آئے امت کے گناہوں کو بخشنے پر، اور جب وہ آئے امت کے گناہوں کو بخشنے پر تو پھر انہیں تحفے میں رمضان دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان اس لیے عطا کیا تاکہ اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ جوڑ لے. دلوں پر جو غفلت کے تالے لگ چکے، دلوں پر جو مکڑی کے جالے آ چکے، جو اللہ کی نافرمانی سے دوری ہو گئی، وہ حضوری میں تبدیل ہو جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں بدل جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک عطا فرمایا. آپ کا سحری کرنا، افطاری کرنا، روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، قرآن سننا، الحمدللہ سب قابل مبارکباد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک اسی طرح ہمیں قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے اہم چیز کہ ماہ مبارک کے آنے کے بعد میری زندگی کے اندر کیا تبدیلی آئی. آیا پیٹ کے روزے کے ساتھ میری آنکھ کا روزہ بھی تھا کہ نہیں تھا؟ میری زبان کا روزہ بھی تھا کہ نہیں تھا؟ میرے کان کا روزہ بھی تھا کہ نہیں تھا؟ میں نے قرآن کریم سنا. اس قرآن کریم کے 5 حق ہم سب کے ذمے میں ہیں. نمبر 1، اس قرآن کریم پر ایمان لانا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی برحق کتاب ہے، سب سے آخری کتاب ہے. جتنی پہلی کتابیں آئیں ان کے لیے ناسخ ہے. اس پر عمل کرنے والا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ والا عقیدہ الحمدللہ ہم سب کو عطا فرمایا. اس کے بعد اس قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ دوسرا حق ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجنے کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد قرآن کریم کی تلاوت تھا. یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بھی ہمارے ذمے میں ایک حق ہے. یہ قرآن کریم اس کی میں نے اور آپ نے کتنی تلاوت کی، اس میں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. ماہ رمضان کے بعد ہمارا قرآن کھلا کہ نہیں کھلا؟
ایک قرآن بھی ابھی تک مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر ایک قرآن مکمل ہو گیا، دوسرا شروع ہو گیا، الحمدللہ قابل مبارکباد ہے. لیکن اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے حفاظ کرام ہیں، انہوں نے جتنی نیکیاں کمائی، شاید کسی نے وہ نیکیاں کمائی ہو. یہ سب سے آگے بڑھ جانے والے کہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبق المفردون، مفردون آگے بڑھ گئے، مفردون آگے نکل گئے. عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفردون کون لوگ ہیں؟ فرمایا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، یہ وہ ہیں جو مفردون ہیں. اس ماہ مبارک میں سب سے زیادہ یاد کرنے والے قرآن کو یہی حفاظ کرام ہیں. یہ سب سے آگے بڑھ چکے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن عمدگی کے ساتھ پڑھنے والا، تجوید کے ساتھ پڑھنے والا، مہارت کے ساتھ پڑھنے والا، کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو معزز فرشتوں کے ساتھ درجہ نصیب فرمائیں گے، مکرم فرشتوں کے ساتھ درجہ نصیب فرمائیں گے. یہ قرآن کریم کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اعزاز عطا فرمائیں گے. اور حدیث شریف میں آیا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، قرآن کریم پڑھو، یہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. سفارش کیسی کرے گا؟ یجیء صاحب القرآن، صاحب قرآن لایا جائے گا، قرآن سے جڑنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن سے تعلق رکھنے والا. کل قیامت والے دن جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک قیامت تک آنے والے انسان موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے سامنے اس قرآن پڑھنے والے کو بلوائیں گے. ادھر قرآن پڑھنے والے کو بلوایا جائے گا، ادھر قرآن آ جائے گا اور آ کر سفارش کرے گا، یا ربی ہلہ، اے پروردگار اس بندے کو آپ عزت کا لباس پہنا دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی سفارش قبول فرما کر اس بندے کے سر پر عزت کا تاج رکھ دیں گے. کس کے سر پر؟ قرآن سے جڑنے والے کے سر پر، قرآن کے سے جڑنے والے کے سر پر. صرف اسی پر بس نہیں، قرآن ساتھ چھوڑنے والا نہیں، قرآن با وفا کتاب ہے. یہ دنیا میں بھی وفا کرنے والی، قبر میں بھی وفا کرنے والی، آخرت میں بھی وفا کرنے والی، یہ قرآن جیسی با وفا کتاب ہے. پھر قرآن عرض کرے گا، یا ربی زدہ، اے اللہ مزید اور اضافہ فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے سر پر عزت کا تاج تو رکھا تھا، اللہ اب عزت کا لباس بھی پہنا دیں گے. سبحان اللہ. جس کو اللہ عزت کا تاج جس کے سر پہ رکھے، جس کو اللہ عزت کا لباس پہنائے، اس کی عزت کے کیا کہنے. اصل ذلت اور عزت کا معیار وہ تو قیامت والے دن ہے. اصل عزت قیامت کے دن کی ہے، اصل ذلت قیامت کے دن کی ہے. ہمارے ہاں عزت اور ذلت کے معیار بدل گئے. ہمارے ہاں معیار بن گیا پیسہ، مال و دولت، بینک و بیلنس، کار و کوٹھی اور بنگلہ، یہ ہمارے ہاں عزت کا معیار ہے. لیکن اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. تو قرآن کریم نے دو سفارش کی، اسی پر بھی بس نہیں کی، پھر عرض کرے گا، یا ربی ارضنی عنہ، اے پروردگار اب اس بندے سے راضی بھی ہو جائیے. اللہ قرآن کی سفارش قبول فرما کر اس بندے سے اپنی رضامندی کا اعلان بھی فرما دیں گے. اور اللہ سے کی رضامندی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. یعنی اللہ فرما دیں گے، آج کے بعد کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ کس کو ملا؟ یہ قرآن پڑھنے والے کو، قرآن سے جڑنے والے کو، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق رکھنے والے کو یہ اللہ اعزاز عطا فرمائیں گے. تو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے ہم نے قرآن کریم کے ساتھ کتنا رشتہ جوڑا. اس ماہ مبارک میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بہت ساری ایسی الحمدللہ جنہوں نے بتایا کسی کے اب تک 10 قرآن مکمل ہو چکے، کسی کے 12 قرآن مکمل ہو چکے، کسی کے 15 قرآن مکمل ہو چکے. ہر ایک آگے بڑھنے کی فکر میں زیادہ سے زیادہ قرآن سے جڑ جاؤں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی دولت کو سمیٹ لوں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لوں. یہ نیکیاں کمانے ہی کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو پانے ہی کا مہینہ ہے. تو میرا اور آپ کا قرآن کے ساتھ کتنا رشتہ جڑا، ہم نے قرآن کی کتنی تلاوت کی، کتنی مرتبہ قرآن کو پڑھا، یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے. لہٰذا اگر اب بھی تلاوت کم ہوئی ہے، اب بھی موقع ہے، اب بھی رب کے ساتھ جڑنے کا موقع، اب بھی قرآن کے ساتھ جڑنے کا موقع، اب بھی ہمارے پاس راتیں موجود ہیں، 25ویں 27ویں 29ویں قیمتی راتیں موجود ہیں. اب بھی اللہ سے جڑ سکتے ہیں، قرآن سے جڑ سکتے ہیں. اس لیے پہلا پیغام آج کی ہماری اس بیٹھک کا، اس مجلس کا سب سے پہلا پیغام یہ، ہم عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ اللہ کے قرآن سے مرتے دم تک اپنا رشتہ جوڑ کے رکھیں گے. انشاءاللہ روز قرآن کی تلاوت کریں گے. انشاءاللہ پورا پارا نہیں پڑھ سکتے، آدھا پارا پڑھ لیں، آدھا پارا نہیں پڑھ سکتے، ایک پاؤ پڑھ لیں. اگر ایک پاؤ پڑھنے کا ٹائم نہیں، ایک رکوع ہی پڑھ لیا کرے.
اتنا تو پڑھے، تعلق تو جڑے، تعلق جڑتا چلا جائے. یہ قرآن کریم وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے کہ جو دل پر زنگ لگ جاتا ہے، دل پر جو زنگ لگ جاتا ہے، اس کو دنیا کا کوئی کیمیکل نہیں اتار سکتا. ہمارے جسم پر دھبا لگ جائے، کپڑوں پر دھبا لگ جائے، فرش پر دھبا لگ جائے، اس کے لیے دنیا نے کیمیکل بنا لی ہے. ہر ایک چیز آپ صاف کر سکتے ہیں، لیکن دل پر لگا ہوا داغ نہیں دھل سکتا. اور دل پر داغ کیوں لگتا ہے؟ اس لیے لگتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا، اور زنگ لگتا چلا گیا. کہ حدیث شریف میں ہے بندہ جب گناہ کرتا ہے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے دوسرا لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تیسرا لگ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے، اگر معافی مانگ لے، اللہ دل کو صاف ستھرا فرما دیتے. اگر معافی نہیں مانگتا، کالے پر کالا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا کا پورا دل الامان والحفیظ کالا ہو جاتا ہے. یہ دل کا جو زنگ ہے، یہ اتارنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے دل کو بھی زنگ لگتا ہے. عرض کیا ماجلا اوہا، یا اللہ اس کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کثرت سے قرآن کی تلاوت، کثرت سے موت کو یاد کرنا. جو یہ ان دو کو یاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے زنگ کو اتار کر رکھ دیتے ہیں. اس لیے دوسرا کام یہ ہے قرآن کریم کا حق، یہ ہمارے ذمے. تیسرا حق قرآن کریم کو سمجھنا کہ قرآن کریم کا مطالبہ کیا ہے. قرآن کریم کے احکام والی آیت مجھے سمجھ میں آئے کہ قرآن کریم کے جو احکام کی آیات ہے جس میں مجھ سے مطالبہ کیا گیا، میری نظر کیسی ہونی چاہیے، میری زبان کیسی ہونی چاہیے، میرے کان کیسے ہونا چاہیے، میرا جسم، میری زندگی، میری کمائی، میری صبح و شام، میری ساری زندگی وہ قرآن کے مطابق ہوگی تب جب مجھے پتا چلے گا قرآن کا مطالبہ کیا ہے، اللہ مجھ سے مطالبہ کیا کر رہے ہیں. اس لیے قرآن کا سمجھنا یہ بھی میری اور آپ کی ذمہ داری. نمبر 4 حق یہ سمجھ کر اس پر عمل کرنا کہ آیا قرآن پر عمل بھی کیا کہ نہیں کیا. آنکھ والی آیت آنکھ میں آئی کہ نہیں آئی، زبان والی آیت زبان پہ آئی کہ نہیں آئی، کان والی آیت کان میں آئی کہ نہیں آئی، اللہ کے حکموں پر عمل ہوا کہ نہیں ہوا. اس ماہ مبارک کے اندر میں نے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، میرا اسکرین ٹائم کم ہوا کہ نہیں ہوا، یا اب بھی فیس بک، اب بھی یوٹیوب، اب بھی ٹک ٹاک اسی کے اوپر میں چل رہا ہوں. اب بھی اگر یہی میری حالت ہے کہ جو میرا اسکرین ٹائم رمضان سے پہلے تھا اب بھی وہی ہے، اس کا مطلب ابھی تک مجھے فائدہ نہیں ہوا، ابھی تک میں اللہ کے قریب نہیں ہوا، ابھی تک میں قرآن سے جڑا نہیں. ورنہ میں اس اسکرین ٹائم کو کم کر دیتا، اس فیس بک اور یوٹیوب کو خدا حافظ کہہ کر رب کے در پر آ جاتا، اللہ کو منا لیتا، رب تعالیٰ کو پا لیتا. یہ مہینہ یہ دنیا کمانے کا نہیں، یہ اللہ کو پانے کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا پروانے کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کا مہینہ. یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس لیے دیا. یہ راتیں باہر چوکوں چوراہوں پر گزارنے کے لیے نہیں، یہ راتیں کرکٹ کے میچ کھیلنے کے لیے نہیں، یہ باہر ہوٹلنگ کرنے کے لیے نہیں. یہ راتیں اللہ نے اس لیے دی کہ لوگ میرے سامنے آئے اور اپنا سر سجدے میں رکھ کر اپنے سجدے کی زمین کو اپنے آنسوؤں سے تر کر دے. جب بندہ رب کے سامنے آ کر آہوزاری کرتا ہے، اشکباری کرتا ہے، بے قراری دکھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر پیار آتا ہے. اللہ نہ صرف اس کے گناہ معاف کرتے ہیں بلکہ اللہ اس کے سر پر اپنی دوستی کا تاج بھی رکھ دیتے ہیں. جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. ادھر آنسو گرنے کی دیر ہے، ادھر اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ اونچا ہو جاتا ہے. اس لیے یہ ماہ مبارک کے آخری ایام، یہ آخری راتیں بڑی قیمتی ہیں. سال کی سب سے قیمتی ترین راتیں، گولڈن چانس اللہ عطا فرما رہے ہیں. اس سے اگر کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا تو سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا وہی ہے. اور جس نے اس رات سے فائدہ اٹھا لیا اس نے اللہ کو پا لیا، اور جس نے اللہ کو پا لیا سب کچھ اس کو اللہ نے عطا فرما دیا. اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو لینے کا مہینہ. اس لیے چوتھا حق یہ، میں نے عمل کیا تو کتنا کیا. اگر اب بھی کمزوری ہے اب بھی آگے قدم بڑھاؤں، اب بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا سکتا ہوں. یہ بظاہر چیزیں چھوڑنا مشکل معلوم ہوتی ہیں کہ وہ بہت مشکل ہے، کیسے چھوٹے گی. رب کے سامنے آ جائے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دے، اللہ سے مانگنا شروع کر دے. نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی تو رکھ دے تو سر اپنا چوکھٹ پہ رب کی. لت کسی چیز کی کہتے ہیں لت پڑ گئی، اس کو چھوٹ نہیں رہی، تو گناہ کی بھی لت ہے. نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی تو رکھ دے تو سر اپنا چوکھٹ پہ رب کی، کہ محبوب ہے بارگاہ صمد میں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہیں. ذرا اللہ کے در پر آ جاؤ. جو چیز چھوڑنے کی تھی
وہ تو نہ چھوڑی، وہ تھا چھوڑنے کی چیز گناہ، وہ تو چھوڑا نہیں، اور اللہ کا در چھوڑنے کا نہیں تھا، وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ رب تعالیٰ کا در نہ چھوٹنے پائے، اللہ کے در پر بار بار حاضری، اللہ کے در پر بار بار آنا، یہ خوش نصیبوں کو ہی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ بار بار آ رہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اور ایک دن اللہ ضرور اپنے پیاروں میں شامل فرما لیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے یہ مہینہ، یہ آخری راتیں بڑی قیمتی راتیں ہیں، یہ راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوں۔ بہت ساری راتیں ہماری ایسی ہیں جو شادیوں میں گزر گئی، دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ میں گزر گئی، مختلف فنکشن میں گزر گئی۔ کچھ راتیں میری اور آپ کی ایسی بھی ہوں جو بندے کی اپنے اللہ کے ساتھ گزرے ہیں، بندہ اور اس کا مولا، اور کوئی نہیں۔ بس اب انسان بیٹھا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا لو لگی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کر رہا ہے، اور اللہ کو منانے کی فکر میں ہے۔ پھر دیکھے کہ رب تعالیٰ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور پھر جس انسان کا یہ رمضان کا سیزن لگ گیا، دنیا کہتی ہے یہ رمضان سیزن کا مہینہ ہے، پیسہ کمانے کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، کارو کوٹھی کے اعتبار سے، بنگلے کے اعتبار سے، اور جس کا دنیا کمانے کے اعتبار سے سیزن لگ جاتا ہے، اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ میرا سیزن لگ گیا، پتہ چل جاتا ہے۔ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اس کا موبائل بدل جاتا ہے، اس کی گاڑی بدل جاتی ہے، اس کا گھر بدل جاتا ہے۔ پہلے چھوٹے علاقے میں رہتا تھا، بڑے علاقے میں چلا گیا، چھوٹا موبائل تھا، بڑا موبائل آ گیا، چھوٹی گاڑی تھی، بڑی گاڑی آ گئی، کہا صاحب کا سیزن لگ گیا۔ میں اس سیزن کی بات نہیں کر رہا، میں اس سیزن کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کو منانے کا سیزن، اللہ تعالیٰ کو پانے کا سیزن۔ جس کا رمضان کا سیزن لگ گیا، رمضان کے بعد اس کی زندگی بتلا دے گی۔ اس کا سیزن لگ گیا، اس کے اخلاق بدل جاتا ہے، اس کا کردار بدل جاتا ہے، اس کی صبح و شام بدل جاتی ہے، اس کا گھر بار بدل جاتا ہے، اس کا ہر قدم اللہ کے گھر کی طرف اٹھتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف اٹھنے والا قدم رب کی طرف آتا ہے۔ اس کی زبان پر گانوں کی بجائے اللہ کا قرآن آتا ہے، وہ کام سے اللہ کی نافرمانی سننے کی بجائے رب کے قرآن اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنتا ہے۔ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ تیری جلوت میں مولا ہے، تیری خلوت میں مولا ہے، تیری جلوت میں مولا ہے، تیری خلوت میں مولا ہے۔ تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے۔ جس کے دل میں اللہ آ جائے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنے سے چہرے پر پتہ چل جاتا ہے۔ چہرہ ترجمان دل ہے، دل میں اگر اللہ ہے، دل میں اگر اللہ کی محبت، دل میں اگر اللہ کا قرآن، دل میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، چہرہ بتائے گا کہ واقعتاً اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اس لیے یہ موقع ہے، بڑا قیمتی موقع، اس کو گنوانا نہیں چاہیے۔ سمجھدار عقل مند کون ہے؟ من اقیس الناس، من احزم الناس۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرات صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقل مند کون ہے؟ ہوشیار کون ہے؟ سمجھدار کون ہے؟ میں اور آپ آج ہم کہتے ہیں ہوشیار کون ہے؟ جو دونوں ہاتھوں سے پیسہ سمیٹے، دونوں ہاتھوں سے دنیا کمائے؟ نہیں، حضور نے کیا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عقل مند، ہوشیار، سمجھدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثرهم ذکرا للموت واستعدادا للموت قبل الموت۔ وہ آدمی جو کثرت سے موت کو یاد کرنے والا اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا، میں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، جو دنیا کی عزتیں بھی اپنے نام کر گئے، آخرت کی کرامتیں بھی اللہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں عقل مند۔ دنیا چھوڑنے کا نہیں کہا جا رہا کہ دنیا چھوڑ دے، حلال کمائے، حلال کھائے، اچھا پیسہ ہے، اچھے کپڑے، اچھا جوتا، اچھا مکان، منع نہیں، لیکن ان کے ساتھ اپنے اللہ کو ناراض نہ کرے۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ اپنے نفس کی جائز ڈیمانڈ پوری کرو، لیکن اس کی ایک حرام ڈیمانڈ پوری نہ کرو۔ جائز ڈیمانڈ آپ پوری کر سکتے، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا کپڑا، اچھی جگہ، اچھا کاروبار، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس کا ہر وقت دھڑکا لگا رہنا چاہیے، کہیں میرے اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں، اللہ بھی راضی ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو بدلے۔ آج اسٹیٹس بدل رہا ہے، واٹس ایپ کا اسٹیٹس بدل گیا، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک پر پوسٹیں بدل گئی، ویڈیوز بدل گئی۔ کیا بدلی ہے؟ قرآن کریم کی آیات آ گئی، رمضان المبارک کی احادیث آ گئی، یہ اسٹیٹس بدل رہا ہے۔ اس سے مجھے اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا، یہ یاد رکھیں۔ فرق کب پڑے گا؟ میرے واٹس ایپ کے اسٹیٹس سے مجھے نہیں فرق پڑنا، فرق تب پڑے گا جب میری زندگی کا اسٹیٹس بدل جائے۔ میں تو چاہ رہا ہوں میری پوسٹ پر لائکس کتنے آئے، کتنے فالوور ہیں میرے، مجھے کیا فالوور کا لینا، کتنے لائکس آ جائیں، ہزاروں آ جائیں، اربوں آ جائیں، کیا کروں گا میں ان لائکس کا؟ کبھی یہ بھی سوچا اللہ نے مجھے لائک کیا ہے کہ نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پسند کیا کہ نہیں کیا؟ میری شکل و صورت ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ میں کیسا ہوں؟ میں کیسا بنا؟ وہ اللہ تبارک و تعالی جن کی طرف سے اس وقت پوری دنیا میں رحمت کی چادر تام دی گئی، اللہ میری اور آپ کی طرف متوجہ ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے سب دروازے کھلے ہوئے کہ آگے بڑھتے چلے آؤ اور جنت کماتے چلے جاؤ. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے، وہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی طرف متوجہ، اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کریں، اور اس وقت بھی اپنے موبائل کے اندر، اس وقت بھی یوٹیوب میں، اس وقت بھی فیس بک میں، اس وقت بھی دنیا کے اندر، اس وقت بھی میچ کے اندر، کرکٹ کے گراؤنڈ کے اندر اللہ میری طرف متوجہ اور میں اللہ سے دور ہوں، تو پھر میرا ہی نقصان ہے. میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں، میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں. ارے اللہ سے بڑھ کر پیار کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں. اللہ ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے، محبت کرنے والے. جب شیطان کو اللہ نے راندا ہے درگاہ کیا، اللہ نے اپنے دربار سے نکالا، اس نے کہا اے رب آپ کی عزت کی قسم، جب تک انسان کے جسم میں روح باقی ہے میں اس کو گمراہ کرتا رہوں گا. وہ اپنی یہ قسم کھا کر آیا اور آج تک گمراہ کر رہا ہے، کرتا رہے گا. وہ وسوسے ڈال رہا ہے، لیکن قربان جائیے، قربان جائیے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہم تک پہنچایا. فرمایا اللہ نے فرمایا میرے اور آپ کے لیے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اللہ کو کتنا پیار ہے. اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے علو میں مرتبہ کی قسم، جب تک بندہ میرے در پر آ کر معافی مانگتا رہے گا میں اس کے گناہ معاف کرتا رہوں گا. اللہ کا ایسا پیار ہے بندے کے ساتھ، چاہے وہ 80 سالہ اللہ کا نافرمان ہو، ایک مرتبہ آئے تو صحیح، ایک مرتبہ رب کو پکارے تو صحیح، ایک مرتبہ اللہ کے سامنے ہاتھ تو پھیلائے صحیح. بندے کے آنے میں دیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کرنے میں دیر نہیں. دنیا سے دل لگا کے دنیا سے کیا ملے گا؟ دنیا سے دل لگا کے دنیا سے کیا ملے گا؟ یاد خدا کیے جا، تجھ کو خدا ملے گا. مولا کو یاد کرتے رہو، اللہ کو پاتے رہو. اللہ تعالیٰ نقد ملتے ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس کے دل میں خوف آ گیا میں نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتے ہیں. جنت فی الدنیا وجنت فی العقبہ. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد صاحب روح المعانی وہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں 2 جنتیں، ایک جنت اللہ دنیا میں دیتے، ایک جنت آخرت میں دیتے. آخرت والی جنت کا ہمیں معلوم، دنیا والی جنت کون سی ہے؟ علامہ علوسی رحمۃ اللہ فرماتے حضور مال مولا، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو مل جاتے ہیں جو خالق جنت ہے، تو جنت کا مزہ اس کو دنیا میں بھی آنے لگتا ہے. اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں اس موقع پر میں اور آپ عہد کر کے اٹھیں گے، ایک تو اللہ کے قرآن کے ساتھ انشاءاللہ جڑنا ہے. نمبر 2 جس طرح اب تک مسجد کو آباد کیا ہے انشاءاللہ مرتے دم تک 5 وقت مسجد کو آباد کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ. اور نمبر 3 اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی مجھ سے نہ ہو، میرے نامہ اعمال میں زیادہ نیکیاں آ جائیں، گناہ کم ہونا شروع ہو جائے. اور الحمدللہ ماہ مبارک میں کم ہوئے، اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے، اس سلسلے کو مزید آگے کرنا ہے کہ اور کم ہوتے چلے جائیں، اور کم ہوتے چلے جائیں، اور کم ہوتے چلے جائیں. ایک دن وہ آئے گا کہ میری اور آپ کی زندگی میں گناہ رہے گا نہیں، نیکی ہی نیکی رہ جائے گی. اور پھر اس دن پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر اللہ نے لطف اور مزہ کیا عطا فرمایا ہے. یہ اصل چیز ہے جو میرے اور آپ کے پانے کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ آج تک کی ہماری تمام عبادات کو، تمام روزوں کو، تمام نمازوں کو، تراویح کو، اعتکاف کی عبادت کو، دیگر تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے مولا کریم. اور ان سب عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اسی پر ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجیے مولا کریم. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ جس طرح اس رمضان میں آپ نے اپنے در پر آنے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ مرتے دم تک اسی طرح 5 وقت اپنے در پر حاضری کی توفیق عطا فرما دیجیے مولا کریم. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے مولا کریم. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک ہم سے جو نافرمانیاں ہوئی ہیں، بھول کر یا جان بوجھ کر، ہمارے علم میں یہ نہیں ہے، یا اللہ ہم
سب سے سچی توبہ کرتے ہیں۔ مولا کریم زندگی کے قیمتی ماہ و سال آپ کی نافرمانی میں گزر گئے، ربا اب ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اے الہ العالمین یا ذل جلال والاکرام، اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے اللہ، اے بے قراروں کو قرار عطا کرنے والے اللہ، اے مانگنے والوں کو دینے والے اللہ، اے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک اللہ، اے ماں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والے اللہ، یہ بندے آپ کے در پر حاضر ہیں، ہمارے ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، دلوں کے اندر ندامت ہے۔ مولا کریم ہم شرمسار ہیں یا اللہ، ہم اقراری مجرم ہیں یا اللہ، یا ذل جلال والاکرام ہم جہنم کا عذاب نہیں سہ سکتے، قبر کی ہولناکیوں اور سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، اس ماہ مبارک میں آپ لا تعداد لوگوں کی مغفرت کا اعلان فرما رہے ہیں یا اللہ، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کا نام بھی انہی لوگوں میں شامل فرما دیجئے۔ یا کریم ہم سب کے حالوں پر کرم فرما دیجئے۔ یا غفار ہم سب کے گناہوں کو بخش دیجئے۔ یا تواب ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجئے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام ہماری ترجیحات کو بدل دیجئے، ہماری زندگی کو بدل دیجئے، ہماری صبح و شام بدل دیجئے۔ اس ماہ مبارک کی بدولت یا اللہ دین کو نمبر 1 پر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ، ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جسمانی صحت بھی عطا فرما، روحانی صحت بھی عطا فرما، بڑے بڑے امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین جتنے ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار جاننے پہچاننے والوں میں سے دنیا سے جا چکے، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین دونوں یا ایک زندہ ہیں، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا اپنا پیارا بنا، ہمارے والدین کا ہر دکھ درد تکلیف بیماری پریشانی دور فرما۔ ہم میں سے جس کے والدین دونوں یا ایک دنیا سے جا چکے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ، ان کی آخرت میں اونچی منازل اور مرتبے عطا فرما۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین اس مسجد کو، دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما، اپنے پیاروں کی قرآن کی تلاوت سے آباد فرما۔ مولا کریم الہ العالمین دل کے اندر اپنی اشد محبت عطا فرما۔ یا اللہ دل سے غیر اللہ کو نکال دیجئے، یا اللہ دل میں اپنی اشد محبت عطا فرما دیجئے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ مولا کریم الہ العالمین قدم قدم پر اپنے محبوب کی سنتوں کو اپنانے والا بنا۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین با حیا با وفا با خدا بنا دیجئے۔ یا الہ العالمین سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے۔ اچانک موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم الہ العالمین ایکسیڈنٹ سے ہم سب کی حفاظت فرما، جسم کا کوئی عضو ضائع ہو جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہسپتالوں سے، تھانوں سے، عدالتوں سے، کچہریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم الہ العالمین ہمارے رزق میں خوب برکت عطا فرما، اتنی برکت عطا فرما یومیہ سالانہ ماہانہ خرچے بآسانی پورے ہو جائے، اس کے بعد اتنا بچ جائے کہ آپ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق ہو جائے، اتنا بچ جائے کہ حج و عمرے کی سعادت مل جائے۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین جن کی بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے، نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما، جن کے رشتے آ چکے وسائل کی کمی ہے، غیب سے وسائل مہیا فرما۔ بہت سارے احباب اپنی بہنوں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں کہتے رہتے ہیں، یا اللہ اس دفعہ یا اللہ جتنی بھی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی، یا اللہ ان کے نصیب اچھے فرما کر یا اللہ ان کو اپنے گھر کا کر دیجئے۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین جو بھی رکاوٹیں سب دور فرما دیجئے۔ یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین جتنی دعائیں آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی سب ہم سب کے حق میں قبول فرما، جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔